جانے میں بھی ٹائم لگے گا. خیر آپ لوگ علاج کریے گا. تو سنیے میرے بھائیوں، پھر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا شراب کے بارے میں؟ ام الخبائث. ابھی تک تو صحابہ کی بات بھی آپ نہیں مانتے. نہیں اتنی جلدی حرام نہیں کریں گے. اور جب حرام کر دی تو جانتے ہو اس کو کتنی بری چیز بتائی؟ ام الخبائث، سب سے بری، یعنی بری چیزوں کی ماں، گندی چیزوں کی ماں. سب سے گندی چیز کیا ہے؟ شراب. اب شراب کا نقصان بتاتا ہوں، سنیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث سنن نسائی کے صفحات پر ملے گی. یہ حدیث آپ کو سنن نسائی کے صفحات پر ملے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ذوالنورین حضرت رقیہ اور ام کلثوم کے شوہر حضرت عثمان غنی حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑا عابد تھا، ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا، بہت نیک آدمی. اور اس نیک آدمی کے اوپر اس کے علاقے کی ایک عورت فدا ہو گئی. عورت جب کسی پر فدا ہو جائے یا لڑکی جب کسی پر فدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ بجلی کا کرنٹ سے چپک کر تو کوئی آدمی چھوٹ سکتا ہے، لیکن عورت جب کسی پر، لڑکی کسی پر فدا ہو جائے تو اس چمبک سے نکلنا اور چھوٹ پانا بہت مشکل ہے. وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے. اس لیے کوشش کرو آپ کہ دور ہی رکھا جائے، اور جب وہ میٹھی میٹھی باتیں کرے تو آپ اس سے سختی سے باتیں کریں، اس کے دل میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش نہ کریں. کیونکہ اگر اس کے دل میں جگہ بن گئی تو بجلی کے کرنٹ سے تو بچ سکتے ہو، لیکن عورت کے کرنٹ سے نہیں. مشورہ دے رہا ہوں آپ کو، ہنسیے گا نہیں. وہ تو مجھے معلوم ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد پھر وہی موبائل منہ میں لگا کے کرو گے آئی لو یو ڈارلنگ کیسی ہو، وہ تو کرو گے. وہ ہمیں معلوم ہے، یہ ہنسنے کی بات نہیں، میں جانتا ہوں یہ کرنا ہے تمہیں. زمانہ آج ہمارا معاشرہ آج اس برائی میں ملوث ہو چکا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم لڑکی کو چوم رہے ہیں. ابے الو کے پٹھے، لڑکی کو نہیں، تو 50 گرام کے ڈبے کو چوم رہا ہے، پلاسٹک کو چوم رہا ہے، تو لڑکی کو نہیں چوم رہا ہے. یہ تیرے دماغ میں شیطان نے جو کھوپڑی میں بھر دیا لڑکی، اب وہ بھی کر رہی ہے، وہ بھی کر رہی ہے ادھر سے، لیکن وہ بھی پاگل ہے. اور پیار نام ہے، جنون نام ہے، اسی کا نام تو جنون ہے، پاگل پن ہے. ڈبے کو چومنے والا بھی سمجھ رہا ہے میں لڑکی کو چوم رہا ہوں. وہ تو تمہیں کرنا ہے. یہ عثمان غنی بہت بڑا عابد، نیک، پرہیزگار، بزرگ. بزرگ کا مطلب یہ نہیں بڈھا، بزرگ کا مطلب علم میں، عمل میں بزرگ، نیک آدمی. اور اس کے علاقے کی ایک عورت اس کے اوپر فدا ہو گئی. اس عورت نے اپنی لونڈی کے ذریعے اس آدمی کو بلوایا، عبادت گزار کو بلوایا، اور کہا کہ تمہیں میری مالکن، ہماری جو مالکہ ہے وہ تمہیں بلا رہی ہے، ایک معاملے میں تمہاری گواہی چاہیے. جس معاملے کی میں گواہی چاہتی ہے اس میں تم گواہ تھے، تم وہاں موجود تھے. کوئی معاملہ رہا ہوگا، اس کی گواہی چاہیے. یہ بیچارہ نیک آدمی تھا، اس نے سوچا اگر میری گواہی سے اگر کسی کی جان بچ جائے یا میری گواہی سے کوئی معاملہ حل ہو جائے تو اس میں برائی کیا ہے، جبکہ میں اگر گواہ رہا ہوں گا تو سچی گواہی دوں گا. یہ سوچ کر یہ چل دیا، یہ سوچ کر چل دیا. جیسی اس عورت کا گھر آیا، لونڈی نے دروازہ کھولا، یہ دروازے میں گھس گیا. اس لونڈی نے کہا میں باہر جا رہی ہوں. اس کے بعد ایک دروازہ اور آئے گا، اس دروازے کو بھی کھول دینا، اندر سے وہ دروازہ کھلا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور دروازہ آئے گا، اس دروازے کو بھی کھول دینا. 3 دروازوں کو کھولنے کے بعد چوتھے دروازے کو کھولو گے تو اس کمرے میں ہماری مالکن تمہیں ملے گی. یہ صاحب دھڑلے سے چلے جا رہے ہیں. اللہ میری گواہی سے اگر کوئی معاملہ بن جائے تو اس سے اچھی نیکی کیا ہو سکتی ہے. پہلا دروازہ انٹری کی، دوسرے دروازے میں انٹری کی، تیسرے کمرے میں انٹری کی، اور چوتھے کمرے میں
حسن و جمال کی ملکہ بیٹھی ہوئی ہے, نہایت خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے. کیا بات. یہ حضرت وہاں پہنچتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ اس عورت کے پاس ایک خوبصورت بچہ بھی ہے. خوبصورت ایک بچہ, چھوٹا سا بچہ ہے, اور ایک طرف پیالہ رکھا ہوا ہے اور اس پیالے کے اندر شراب رکھی ہوئی ہے. نوجوانوں سنو سنو, اس خوبصورت عورت نے اس نیک عبادت گزار آدمی سے کہا, میں نے تمہیں کسی گواہی کے لیے نہیں بلایا ہے, میں نے تمہیں صرف اس لیے بلایا ہے کہ تم میرے ساتھ اس کمرے کے اندر چلو اور میرے ساتھ زنا کرو, میرے ساتھ وہ کام کرو جو ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے. تمہیں میرے جسم سے کھیلنا ہے, آؤ میں تمہیں لفٹ دیتی ہوں, میں تمہیں اس کمرے میں لے چلتی ہوں. اس بزرگ نے کہا اللہ سے ڈرو, یہ تم کیا حرکت لے کر بیٹھ گئی ہو, کیا کارنامہ انجام دینے جا رہی ہو. اس عورت نے کہا اے بزرگ, اے محترم, اے عبادت گزار, تم یہاں سے جا نہیں سکتے ہو, اب تمہارے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. میں چیخوں گی, چلاؤں گی, تمہاری عبادت کا بھنڈا پھوٹ جائے گا, لوگ یہ سمجھیں گے کہ دنیا والوں کی نظر میں بڑا عبادت گزار بنتا تھا, اور حال یہ ہے کہ اکیلے 3 کمرے کراس کر کے 4تھے کمرے تک بھی پہنچ گیا ہے. تمہاری عزت داؤں پہ لگی ہوئی ہے. انسان کی ایک بار عزت چلی جائے تو وہ مرنا پسند کر لیتا ہے, ذلیل ہو کر رہنا پسند نہیں کرتا. سنو, یا تو میرے ساتھ زنا کرو, اور اگر زنا نہیں کر سکتے ہو تو دوسرا کام یہ کہ یہ چھوٹا بچہ ہے, یہ چاقو میں تمہیں دیتی ہوں, اس چھری سے اس بچے کو قتل کر دو. اس بچے نے میرا کیا بگاڑا. کہا یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر یہ شراب کا پیالہ رکھا ہوا ہے, یہ شراب کا پیالہ تمہیں پینا پڑے گا, یہ شراب کا جام تمہیں پینا پڑے گا. نوجوانوں اب سنو, آئے شراب کے رسیا اور دلدادہ لوگوں, اب سنو, شراب کو اپنے ہونٹوں پر لگانے والے جوانوں, اب سنو. اس آدمی نے سوچا اے اللہ, بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, زنا بڑا گناہ ہے, یہ کرنے کے لیے میرا دل لامادہ نہیں ہے. زنا سے بڑا گناہ قتل ہے, قتل بھی میں اس بچے کا کر نہیں سکتا. اے اللہ, شراب بھی حرام ہے لیکن مجبوری ہے میری, اس لیے قتل سے اور زنا سے بچنے کے لیے میں شراب پی لیتا ہوں, کیونکہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور اس عورت نے 3 کاموں میں سے ایک کام کرنے کو کہا ہے, یا تو زنا کرو میرے ساتھ, یا اس بچے کو قتل کرو, یا شراب پیو. اے اللہ, میری نظر میں سب سے ہلکی چیز یہ ہے, قتل سے بھی ہلکی اور زنا سے بھی ہلکی چیز یہ ہے کہ میں شراب پی لوں. پہلے بھی تو جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو لوگ پی لیتے تھے, چلو آج میں شراب ہی پی لیتا ہوں. اس نے اللہ تو جانتا ہے یہ میں مجبوری میں پی رہا ہوں. اس نے یہ کہا اور شراب کا پیالہ اٹھایا اور اس نے نوش کر لیا. جیسی اس نے شراب پی, اس شراب کے اندر ایک اور نشے کی اشیاء ملی ہوئی تھی. اس نے شراب پی, شراب پیتے ہی غنود کی طاری ہو گئی, جنون اس کی اوپر طاری ہو گیا. اس شراب کے نشے نے اس کی عقل زائل کر دی. اس عورت نے اس کو چھری دی اور کہا اب تمہیں چنتا کس چیز کی ہے, اس بچے کو بھی قتل کر دو. عقل کام نہیں کر رہی ہے, شراب پی چکا ہے. شرابی آدمی تو اپنی ماں اپنی بہن کے سامنے گندی گندی گالیاں دیتا ہے. جب شراب پی کر گھر میں گھستا ہے تو بیوی کو بیوی نہیں, ماں کو ماں نہیں, بہن کو بہن نہیں, بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھتا. ابھی اس بچے کو بچہ نہیں سمجھتا ہے, چھری اٹھاتا ہے اور اس نے اس چھری سے اس بچے کو بھی کاٹ دیا, اس بچے کی گردن بھی الگ کر دی, اس کا بھی قتل کر دیا. شراب کے نشے میں چور تھا
उस औरत ने परफ्यूम लगा रखी थी। इस औरत ने फौरन इस आदमी को अपनी तरफ खींचा और अपने कपड़े उतार कर शराबी के भी कपड़े उतार दिए और शराब के नशे में इस आदमी ने उस औरत के साथ जिना भी कर लिया। मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद क्या हुआ वो मेरी मौजू का हिस्सा नहीं है, बस ये बताना मेरा जरूरी था कि उसने शराब को हल्के में ले लिया और शराब पी ली, लेकिन अभी तक वो एक गुनाह नहीं करना चाहता था, लेकिन शराब के नशे में जब आया तो वो जिना भी कर लिया। शराब के नशे में जब आया तो उसने कत्ल भी कर दिया। शराब भी पी ली, यानी एक गुनाह उससे करवाया जा रहा था लेकिन वो नहीं किया। लेकिन जब शराब पी लिया तो वो तीनों के तीनों गुनाह कर बैठा। मेरे भाइयों, अब आओ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के उस फरमान पर जो आपने कभी फरमाया था, उम्मुल खबाइस, ये शराब तो तमाम गंदगियों की जड़ है, तमाम बुरी चीजों की जड़ है। इस आदमी को शराब ने कातिल भी बना दिया, शराब ने इसको जिनाकार भी बना दिया और शराब पी लिया था। मेरे प्यारे साथियों, ये शराब ऐसी चीज है जो अकल को खत्म कर देती है, बुजुर्गों का अदब व एहतराम निकाल देती है, मजहब को गाली देने पर मजबूर कर देती है। शराब वो नशा है जो इंसान को अल्लाह की प्यारी किताब कुरान को भी जमीन पर पटकने पर मजबूर कर देती है, इसलिए कि शराब जब अकल को खत्म कर देती है तो फिर इंसान ये नहीं देखता कि ये अल्लाह का कलाम है, ये कुरान है या क्या है। वो नमाजियों को भी गाली देता है, वो माँ को भी गाली देता है, वो बहन को भी गाली देता है, वो बेटी को भी गाली देता है। इसी किस्म का एक वाकया एक सहाबी के साथ पेश आया। हुर्मत शराब से पहले उन्होंने भी शराब पी रखी थी। जब शराब का नशा चढ़ा तो वो शराब के नशे में अपनी बीवी और बेटी में फर्क नहीं कर सके और अपनी बेटी को बीवी समझकर पकड़ लिया। फिर वो अंदर कमरे में ले जाने लगे। बेटी चीखी, अम्मी मुझे बचाओ। माँ ने बेटी की चीखती हुई आवाज सुनी, दौड़ती हुई आई। क्या देखती है कि मेरा हस्बैंड, मेरा शौहर मेरी बेटी को खींच कर कमरे में ले जा रहा है। वो गुस्से में आती है, अपनी बेटी का हाथ अपने शौहर के हाथ से छुड़ाती है, शौहर को धक्का देती है, कमरे में बंद कर देती है और अपनी बेटी को अपने शौहर के नाजायज हमले से बचाती है। काफी देर के बाद जब नशा उतरा तो सहाबी ने अपनी बीवी को खूब मारा। जब मार मार के थक गया तो बीवी बोली, अगर मार मार कर थक गए और अगर थके न हो और कुछ और हसरत बाकी रह गई हो तो मैं 1-2 लकड़ी और ले आती हूँ, लीजिए और पीट पीट कर मुझे मार डालो। कहने लगा, शौहर मेरी बीवी, तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद तुमने मुझे कमरे में बंद कर दिया। बीवी रोती हुई कहती है, प्यार की नौटंकी आज मत करो, तुमने आज शराब पी रखी थी। शौहर कहता है, बीवी शराब तो मैं रोजाना पीता हूँ। कहा, हाँ जानती हूँ, लेकिन एक लिमिट में, दायरे में पीते थे, लेकिन आज तुमने कुछ ज्यादा पी रखी थी। अरे कभी कम कभी ज्यादा, ये तो हो ही जाता है। आज ज्यादा पी ली तो किया। बीवी कहती नहीं, आज कुछ ज्यादा ही पी ली, इतनी पी ली कि बीवी और बेटी में फर्क नहीं कर सके। मेरे शौहर अपनी बेटी के मासूम चेहरे की तरफ देखूं, उसकी चीख, उसकी पुकार अगर मेरे कानों तक न जाती तो आप उसकी इज्जत से खेल चुके होते, आप उसकी इज्जत से खिलवाड़ कर चुके होते, अपने हाथों से अपनी बेटी की इज्जत लूट चुके होते। क्या कह रही हो मेरी बीवी? हाँ, नजर आसमान पर गई। अय अल्लाह, ये दिन सुनने से पहले तूने मुझे उठा क्यों न लिया? ये दिन, ये जुमला सुनने से पहले ये जमीन क्यों नहीं फट गई? मैं जमीन के अंदर क्यों नहीं समा गया? अय अल्लाह, अब कौन सा चेहरा लेकर मैं अपनी बेटी के सामने जाऊं? कौन सी शक्ल लेकर मैं अपनी बेटी के सामने आऊं? अय अल्लाह, काश ये जमीन फट जाती, मैं जमीन के अंदर चला जाता। लेकिन आज मैं वो कसम खाता हूं और आज मैं इकरार करता हूं, आय अल्लाह तू गवाह रहना,
آئے اللہ تو گواہ رہنا، آئے اللہ تو گواہ رہنا، آئے میری بیوی میری گواہی پر تو بھی گواہ رہنا، آئے اللہ آج کے بعد قسم کھاتا ہوں میں تیرے عزت و جلال کی، تیری کبریائی کی، آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کبھی زندگی میں شراب نہیں پیوں گا۔ جب حرام نہیں ہوئی تو ایک نقصان دیکھا، بیٹی کا ہاتھ پکڑا، عقل ختم ہو گئی، بیوی بیٹی کو بیوی سمجھ لیا، ایک مرتبہ ایسا ہوا اور شراب ابھی حرام نہیں ہوئی لیکن پھر بھی اس صحابی نے ہمیشہ زندگی بھر شراب کو چھوڑنے کی قسم کھا لی اور اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ میں آج کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ نوجوانوں، جب شراب حرام نہیں ہوئی تو لوگ قسم کھا لیا کرتے تھے کہ اب شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ آج تم کیسے پی لیتے ہو؟ تمہارے ضمیر کیسے گوارا کر لیتے ہیں؟ تمہارا دل کیسے تسلیم کر لیتا ہے؟ تمہارا دل اس کو کیسے قبول کر لیتا ہے؟ تمہاری زبان شراب کے قطرے کو کیسے اس کا ذائقہ چکھ لیتی ہے؟ تمہیں ناموس رسالت کا ذرا بھی خیال نہیں آتا؟ شراب پیتے وقت تمہیں انما الخمر والمیسر والی آیت یاد نہیں آتی ہے؟ شراب پیتے وقت تمہیں صحابی کا واقعہ یاد نہیں آتا ہے؟ شراب پیتے وقت تمہیں حرمت شراب کی آیتیں تمہارے ذہن سے کیسے نکل جاتی ہیں؟ نبی اکرم کا فرمان، آپ کی عزت و آبرو کا لحاظ کیسے تمہارے دل و دماغ سے نکل جاتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے نوجوانوں، کیسے شراب کا کٹورا، پیالہ، بوتل تمہارے ہاتھوں میں آ جاتی ہے اور تم اس کو پی جاتے ہو، جبکہ یہ شیطان کی غلاظت ہے، اپنی اور دوسروں کی گندگی سے بڑھ کر گندگی ہے، اس کی سے زیادہ گندی ہے اور ناپاک ہے، اور پھر تم اس کو پی لیتے ہو۔ کیسے تمہارے ہونٹ اس کو اپنے ہونٹوں سے چپکا لیتے ہیں اور اس کا ذائقہ چکھ لیتے ہیں؟ تمہاری عزت و آبرو کیسے اس بات کو گوارا کر لیتی ہے؟ پوری تقریر شراب، کہیں نہیں ہٹے ہیں آج۔ شرابی کو چڑھا دو پھر دیکھو۔ ایک بار ناچ گانا ہو رہا تھا، بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت حمزہ شراب کے نشے میں بیٹھے اور گانے والی کا گانا سن رہے ہیں۔ حرام نہیں ہوئی تھی نا؟ کیسے ناچ رہی ہے، گا رہی ہے۔ کمر مٹکانے والے اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں۔ اور وہ حضرت حمزہ کے پاس آ گئی کیونکہ بڑے بہادر تھے نا، آ کر کہتی ہے، حضرت علی کی اونٹنی وہیں گھوم رہی تھی، بڑی خوبصورت اونٹنی تھی حضرت علی کی، اب وہ چاہتی تھی کہ اس اونٹنی کی کلیجی ہمیں مل جائے، تو حضرت حمزہ کو اکسا دیتی ہے، الا یا حمزہ للشرف النبا، اے حمزہ تو موٹی اونٹنیوں کے لیے پیدا ہوا ہے، تیرے لیے اس اونٹنی کا پیٹ پھاڑ کر اس کی کلیجی نکال کر مجھے دینے میں کیا لگتا ہے تمہیں؟ شراب کے نشے میں دھت تھے، عقل جا چکی تھی۔ ہاں اچھا، بڑی خوش ہے، چلو اس کو اونٹنی کی کلیجی چاہیے، دے دیتا ہوں۔ بڑھے، کھنجر لیا، حضرت علی کی اونٹنی کو مارا، کلیجہ نکالا، لے کے آئے، لے جا۔ ادھر حضرت علی کو پتا چلا میری اونٹنی کا پیٹ پھاڑ دیا، مر گئی۔ کہا یہ کیا کیا آپ نے میری اونٹنی کے ساتھ؟ شراب کے نشے میں تھے، الٹا سیدھا بولنے لگے۔ حضرت علی بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول، حضرت حمزہ نے تو میری اونٹنی کا پیٹ پھاڑ دیا، دیکھو شراب کے نشے میں کیا کیا بول رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ان کے ساتھ گئے، چلو جیسی چلے، فرمایا چچا یہ کیا کیا، اتنی پیلی، فرق نہیں کر پائے یہ اونٹنی کس کی ہے؟ ایک ناچنے اور گانے والی کو آپ نے حضرت علی کا اونٹ پھاڑ کر، اونٹنی پھاڑ کر اس کا کلیجہ دے دیا۔ حضرت حمزہ کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا شراب کے نشے میں، کہتے ہیں سب میرے باپ کے غلام ہو، بھاگو یہاں سے۔ اللہ کے رسول نے کہا، یا علی اس وقت ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے اور دیوار پر سر پھوڑنے سے اپنا ہی سر پھوٹے گا، بہتر یہ ہے کہ اس وقت ان کے منہ نہ لگا جائے۔
کیونکہ اس وقت ان کے منہ لگنے سے اپنی بے عزتی کرانا ہے، جب یہ ہوش میں آئیں گے تب ان سے بات کی جائے گی۔ اس پورے واقعے سے کیا پتہ چلا؟ شرابی تعریف پسند ہو جاتا ہے، اس کو چڑھا دو تو کسی کو قتل بھی کر سکتا ہے، کسی کا مال بھی چرا سکتا ہے، ڈاکہ بھی ڈال سکتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ پتہ چلی کہ شراب کے نشے میں انسان بڑے سے بڑے انسان کی قدر و قیمت کو بھول جاتا ہے، جیسے کہ حضرت حمزہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا، جاؤ تم سب میرے باپ کے غلام ہو۔ بڑے سے بڑی ہستی بھی اس کی نظر میں کچھ نہیں ہوتی۔ اور نوجوانوں، دل چاہتا ہے تم اٹھ کے جا رہے ہو، سردیوں کی سخت راتیں ہیں، ہمیں معلوم ہے، جنوری کا مہینہ بہار اور بنگال میں پروگرام کا مہینہ نہیں ہے، میں جانتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کی ہمت کو داد دیتا ہوں کہ آپ نے اتنی سردی میں بھی پروگرام کرایا، لیکن جی چاہتا ہے کہ ایک واقعہ آپ کے سامنے سناؤں۔ سنو، آپ جہاں جانا چاہیں شوق سے جائیں، لیکن ایک ریکویسٹ ہے، اس واقعے کو ضرور سن لیں۔ اس واقعے کو حافظ احمد ابن حجر الاسقلانی نے اپنی مشہور اور مایہ ناز کتاب الاصابہ فی تمیز الصحابہ کے اندر نقل کیا ہے۔ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ شراب پینے والے کی عزت کیا ہے، شراب پینے والا کتنا منحوس ہے، شراب پینے والے کے لیے اللہ کے نبی کے صحابہ نے اس کے لیے کیا حد متعین کی ہے، اس واقعے سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا۔ اس واقعے کو سنیے۔ اللہ کے نبی نے جب شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا، اس کے بعد آپ 4-5 سال مدینے میں رہے، شراب حرام ہو گئی، 4-5 سال مدینے میں رہے، اللہ کے نبی اس دنیا سے چل بسے۔ اب سنیے، اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد کون خلیفہ بنا؟ ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی 2 سال خلیفہ رہے اور ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب خلیفہ کون بنا؟ حضرت عمر فاروق۔ حضرت عمر فاروق بھی اپنی زندگی کے 4 سال گزار چکے، 10 سال خلیفہ رہے، 4-5 سال کا زمانہ ان کا بھی گزر گیا۔ اب سمجھ لو، جو لوگ اللہ کے نبی کے زمانے میں زندہ تھے، حضرت عمر فاروق کے زمانے تک وہ کتنے بوڑھے ہو چکے ہوں گے۔ اس میں ایک بوڑھا صحابی اور اس کا نام ہے قدامہ ابن مظعون۔ یہیں بیٹھ کے اتنی جرت، سنیے، ایک بوڑھا صحابی۔ نوجوانوں، تمہاری عبرت کے لیے یہ واقعہ، ایک بوڑھا صحابی، عمر کوئی 75-80 سال کے قریب، 50 بیماری میں ملوث ہو چکے ہیں، اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ مجھے اٹھاؤ۔ ان کا بیٹا سہارا دیتا تب وہ مسجد میں نماز پڑھنے آتے، ان کا بیٹا جب ان کو لاٹھی پکڑ کے لاتا تب وہ بیچارے گھر کے اندر آتے۔ قدامہ ابن مظعون کو 50 بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، لیکن اذان کے وقت مسجد میں جاتے، نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتے، اپنے گھر آ جاتے۔ ایک رات ان کی طبیعت میں کافی بگڑ گئی، ان کی طبیعت۔ یہ کیا ہوا ہے؟ انا للہ۔ مائک ٹھیک ہے، آپ لوگ سنتے رہیے، اٹھیے گا نہیں، بس اپنے اپنے موبائل جلا لیجئے تھوڑا سا۔ یہ واقعہ بڑا زبردست ہے، اس لیے میں آپ کو سنا رہا تھا۔ حضرت قدامہ ابن مظعون رات کی تاریکی کے اندر، رات کے اندھیرے کے اندر ان کو کافی درد بڑھ گیا، ان کی پسلیوں میں درد ہونے لگا، ہڈیوں میں درد ہونے لگا۔ یہ بوڑھے صحابی درد سے کراہنے لگے اور ان کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ آپ توجہ دیں تو ہم سنائیں، ان کو نیند نہیں آ رہی تھی، پہلے سے 20-50 بیماری میں مبتلا تھے، لیکن آج درد کی وجہ سے یہ بستر پہ کروٹیں بدل رہے ہیں۔ گھر کے کسی فرد نے کہا آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے اور تکلیف بہت زیادہ ہے، شراب کی ایک چھوٹی سی بوتل رکھی ہوئی ہے،
ایسا کریے کہ 2-4 گھونٹ پی لیجئے، تھوڑی سی شراب میں تمہیں پلا دیتا ہوں، جب شراب پی لو گے تو غنودگی آ جائے گی اور درد کا احساس نکل جائے گا اور آرام سے تمہیں نیند آ جائے گی، صبح ہو کر کسی طبیب کے پاس، کسی حکیم کے پاس آپ کو لے چلوں گا۔ ہوتا ہے گھر میں بہت تیز درد ہو رہا، برداشت نہیں ہو رہا ہے، تو نیند کی گولی لیو، کھا لی۔ اور سنیے، نیند کی گولی کھانے کا بھی وہی حکم ہے جو شراب کا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کو نیند نہیں آ رہی، درد ہو رہا، آپ نے اٹھائی نیند کی گولی کھا لی، جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر MBBS MS ڈاکٹر MD ڈاکٹر آپ اس کو دکھا رہے ہیں، اس کو اپنی بیماری بتا رہے ہیں، وہ آپ کو دوا لکھتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کو کتنے پوائنٹ اور کتنے پاور کی دوا دی جانی چاہیے، جب وہ لکھے گا اور اس کی لکھی ہوئی دوا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اپنی مرضی سے آپ نے لے لی تو پتہ نہیں اس پاور زیادہ لیا یا پاور کم لیا۔ آپ کو تو نیند چاہیے، درد ہے، آپ کو چاہیے تھا 0.25، آپ نے لے لی 0.5، آپ کو چاہیے تھا چوتھائی ڈوز، آپ نے لے لیا آدھا ڈوز، آپ کو چاہیے تھا 4 آنے بھر، آپ نے لے لیا 1 ڈوز، 1 روپے بھر۔ یہ شراب کے حکم میں داخل ہے، شراب کے حکم میں۔ سنیے، قدامہ ابن مظعون کو کسی نے مشورہ دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لاؤ نیند تو آ جائے گی آرام سے، اور ویسے بھی مجبوری ہے، میں تو بیمار ہوں اور نیند نہیں آ رہی ہے۔ انہوں نے تھوڑی سی شراب پی لی۔ نوجوانوں، انہوں نے تھوڑی سی شراب پی لی اور پھر ان کو نیند آ گئی، وہ سو گئے۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کے ذریعے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملتی ہے، کیا ہے امیر المومنین، آج کی رات قدامہ ابن مظعون جو 50 بیماری میں مبتلا ہیں، آپ ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر بھی جا چکے ہیں، لیکن کل رات میں ان کو اتنا درد ہوا کہ ان کو تھوڑی سی شراب پینا پڑی تاکہ ان کو سکون مل جائے۔ حضرت عمر نے کہا، کیا اس بات کی تم گواہی دیتی ہو کہ کل کی رات میں قدامہ ابن مظعون نے تھوڑی سی شراب پی لی تھی؟ کہاں؟ گواہوں نے گواہی دے دی کہ قدامہ ابن مظعون نے تھوڑی سی شراب پی، حکم نافذ ہوتا ہے حضرت عمر فاروق کا کہ قدامہ ابن مظعون کو دربار خلافت میں لایا جائے۔ ان کے بیٹے قدامہ ابن مظعون کو اپنے کاندھوں پر سہارا دیتے ہیں اور ان کو پکڑ کے لاتے ہیں، حضرت عمر فاروق کے پاس ان کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اب ڈائریکٹ سوال کرتے ہیں، شیخ محترم، میرے بزرگ محترم، میرے پاس ایسی خبر آئی ہے کہ کل کی رات تم نے تھوڑی سی شراب پی رکھی تھی۔ حضرت قدامہ ابن مظعون مسکرا کر جواب دیتے ہیں، ہاں اے امیر المومنین، آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ مجھے کتنی بیماریاں ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں اکثر بیمار رہتا ہوں اس عمر میں۔ آپ تو میری عیادت کے لیے میرے گھر میں بھی آ چکے ہیں اور میری شفا اور صحت کے لیے دعا بھی کر چکے ہیں۔ کل کی رات مجھے بہت سخت درد ہوا، حکیم کے پاس جانا یہ میرے بس میں نہیں تھا، رات کو اٹھنا، اندھیرے میں جانا اور ٹھوکر کھا کے کہیں گر جانا یہ میرے بس میں نہیں تھا، اس لیے میں نے بحالت مجبوری، حد درجہ مجبوری، میں نے تھوڑی سی شراب کے صرف 3 یا 4 گھونٹ میں نے پی لیے تاکہ مجھے سکون سے نیند آ جائے، میں آرام سے سو جاؤں۔ امیر المومنین، میں شرابی نہیں ہوں، بس رات میں سکون کے ساتھ سونے کے لیے میں نے تھوڑی سی شراب پی لی۔
حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہتے ہیں قدامہ ابن مظعون افسوس ہے کہ تم نے میرے سامنے بھی سچائی کا اعتراف کر لیا اور ہمارے سامنے حد نافذ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اے قدامہ ابن مظعون، ہمارے اور تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے شراب کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ کسی نے پیا ہو، اس پر 40 درے 40 کوڑے مارنے کی حد جاری کی ہے۔ لہذا اے قدامہ ابن مظعون، مجھے تمہاری اوپر 40 کوڑے مارنا پڑیں گے، 40 کوڑوں کی سزا تمہیں دینا پڑے گی۔ قدامہ ابن مظعون کہتے ہیں امیر المومنین، کیا آپ کو میری مجبوری نہیں دکھائی دے رہی ہے؟ میں نے شوق سے یہ شراب نہیں پی ہے، میں 50 بیماری میں مبتلا ہوں اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کل اتنی تیز میرے درد ہوا جب برداشت سے باہر ہو گئے بوڑھے آدمی کے لیے تو مجھے مشورہ دیا تو تھوڑی سی شراب میں نے پی لی تاکہ سکون سے نیند آ جائے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اے قدامہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میرے سامنے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی لوگوں نے اپنی مجبوریاں بیان کی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مجبوریوں کو مجبوری نہیں مانا۔ مجبوری میں بھی شراب پینے والوں کو کوڑے لگائے ہیں۔ ہمیں کوئی ایسا منظر نہیں ملتا کہ کسی کے سامنے شراب کی مجبوری بتائی گئی ہو اللہ کے نبی کے سامنے اور اللہ کے نبی نے اس کی مجبوری چھوڑ کر سن کر اس کو چھوڑ دیا ہو اور کوڑے نہ مارے ہوں۔ میرے سامنے ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو غصہ آنے لگتا ہے، چند بڑے بڑے صحابہ کو غصہ آنے لگتا ہے، اے امیر المومنین اتنا بوڑھا آدمی جو اکیلے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتا ہے، آپ کے پاس بھی آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر یہاں لایا گیا، آپ ایسے مجبور اور ایسے بوڑھے آدمی کو کوڑے لگائیں گے؟ اس کی مجبوری آپ کو نہیں دکھائی دے رہی ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں اے ابو ہریرہ افسوس ہے مجھے کہ میں تمہاری بات نہیں مان سکتا، مشورہ کے لیے بیٹھو۔ بڑے بڑے صحابہ مشورہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں لوگوں اتنی سی بات مجھے بتا دو، سب کے مشورے سلاخوں پر تم سب یہ کہہ رہے ہو کہ قدامہ ابن مظعون کو چھوڑ دیا جائے، مجبوری میں شراب پی ہے، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے ایک ایسا کوئی واقعہ بتا دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا ہو اور اس نے اپنی مجبوری بتائی ہو اور اللہ کے رسول نے اس کی مجبوری سن کر اس کو چھوڑ دیا ہو کہ اس کے اوپر شراب کی حد نافذ نہ کرنا، 40 کوڑے مت مارنا، مجبوری میں اس نے پی تھی۔ کوئی ایسا واقعہ بتا دو۔ ایسا کوئی واقعہ نہیں ملا، نہ کسی صحابی نے بتایا، اس لیے حضرت عمر فاروق کو اعلان کرنا پڑا تم لوگ مجھ سے ناراض رہتے ہو رہو، اے ابو ہریرہ اور اے بڑے بڑے صحابہ تم کو غصہ آ رہا ہے آنے دو، تم ناراض ہو مجھ سے رہو، لیکن میں تو حد نافذ کروں گا، 40 کوڑے ان پر لگواؤں گا۔ پھر میٹنگ ہوتی ہے، اچھا ایسا کرو، اس میٹنگ میں یہ طے ہوتا، سارے صحابہ اجازت دیتے ہیں امیر المومنین آپ کو کوڑے مارنا ہے ماریے، آپ حاکم ہیں امیر المومنین ہے ٹھیک ہے، لیکن میری گزارش یہ ہے، سارے مشورے لینے والے صحابہ نے مشورہ دے رہے ہیں حضرت قدامہ ابن مظعون کو اتنے دنوں کے لیے مہلت دے دو کہ یہ تھوڑے سے تندرست ہو جائیں، طاقت آ جائے ان کے اندر، اپنے آپ اٹھنے لگیں اور اپنے آپ چلنے لگیں، اتنے دن کے لیے ان کو چھوڑ دو کہ یہ اٹھنے بیٹھنے لگیں، چلنے پھرنے لگیں، اتنے دن کے لیے ان کو چھوڑ دو، جب یہ اٹھنے پھرنے لگیں گے اور طبیعت میں تھوڑا سدھار ہو جائے تب ان کے اوپر کوڑے مار لینا۔ حضرت عمر کے آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے، روتے ہوئے کہنے لگے اے ابو ہریرہ اور اے میرے عظیم صحابیوں، تمہاری بات میں نے سن لی، لیکن افسوس میں تمہاری اس بات کو بھی نہیں مان سکتا، اس لیے اگر میں نے ان کو چند دنوں کی مہلت دے دی، ہفتے 10 دن کی 20 دن کی اگر ان کو مہلت دے دی کہ چلو جب تمہاری طبیعت صحیح ہو جائے گی تب ہم تمہیں کوڑے ماریں گے، لیکن یہ بتاؤ
اگر ان کی طبیعت صحیح ہونے سے پہلے میرا ہی انتقال ہو جائے اور میں اس دنیا سے چل بسوں تو قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ جب شراب پینے کی بات تو نے سن لی تھی، پھر تیری ذمہ داری تھی، امیر تھا کہ حد جاری کرتا، پھر تو نے ایک مجرم کو کیسے چھوڑ دیا؟ میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اے میرے صحابیوں، میرے عظیم ساتھیوں، میں تمہاری یہ بات بھی نہیں مان سکتا۔ افسوس ہے اب آج ہی مجھے قدامہ ابن مظعون کے پیٹھ پر آج ہی کوڑے مارنا پڑیں گے۔ ایک کوڑا مارنے والے کو بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم حضرت قدامہ ابن مظعون کو 40 کوڑے مارو۔ قدامہ ابن مظعون بیچارے لاغر ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، 50 بیماری میں مبتلا ہیں، اس کے بعد بھی اور باوجود ایک بڑے صحابی ہے، مجبوری میں تھوڑی سی شراب پی رکھی ہے، لیکن اس جرم میں آج ان کو 40 کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ 40 کوڑے ان کو مارے گئے، حضرت عمر نے ان کو چھوڑا نہیں۔ ہر کوڑے پر ان سے زیادہ تکلیف عمر کو ہو رہی ہے، لیکن حد جاری اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ محمد رسول اللہ کا فرمان ہے۔ 40 کوڑے جب ان کو مار دیے گئے تو ان کو گود میں اٹھا کر قدامہ ابن مظعون کو ان کے بستر پہ لایا گیا۔ پھر حدیث کی کتابیں کہتی ہیں، تاریخ کی کتابیں کہتی ہیں کہ میرے بھائیوں، اس کے بعد قدامہ ابن مظعون 1 سال 2 سال یا 3 سال تک زندہ رہے، لیکن 40 کوڑے کھانے کے بعد پھر ان کی جتنی زندگی بچی، پھر وہ پوری زندگی بستر سے اٹھ نہیں سکے۔ ان کی ساری نمازیں بستر پہ ہوئی، ان کی لیٹرین پیشاب و پیخانہ بستر پہ ہوا، ان کی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہ رہی کہ وہ اٹھ سکے، اور 40 کوڑے کھانے کے بعد وہ اسی بیماری کے اندر ان کا انتقال ہوتا ہے۔ اس واقعے کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں میرے بھائیوں، لیکن نوجوان نسل کے لیے اتنا کافی ہے کہ صحابی ہے، 50 بیماری میں مبتلا ہے اور بڑھاپا ہے اور نیند نہیں آ رہی ہے، ان کے درد ہے، اتنی شدید پوزیشن میں تھوڑی سی شراب پی لی، لیکن عمر نے ان کو بھی کوڑے لگائے، ان کو بھی معاف نہیں کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، نوجوانوں، اس واقعے کو سننے کے بعد کیسا لگ رہا ہے؟ کیا ہم اب بھی شراب پیئیں گے؟ کیا شراب ہمارے حلق کے نیچے اترے گی؟ قدامہ ابن مظعون کو عمر نے کوڑے لگائے، ان کو گود میں اٹھا کے بستر پہ لایا گیا، پھر زندگی بھر وہ بستر سے اٹھ نہیں سکے، ان کی ساری نمازیں اس بستر پہ ہوئیں، پیشاب و پیخانہ ان کا اسی بستر پہ ہوتا تھا، پھر وہ زندگی بھر اٹھ نہیں سکے۔ لیکن حضرت عمر نے حد جاری کی۔ یہ شرابی کا انجام ہوتا ہے، انہوں نے تو مجبوری میں پی۔ تمہارے سامنے کون سی مجبوریاں ہیں؟ کون سی مجبوریاں ہیں؟ اللہ کے رسول نے کبھی کہا تھا ان بنی اسرائیل تفترق علی 72 ملتا، میری بنی اسرائیل قوم بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی۔ وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةٍ، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ حزب النعل بالنعل، جیسے دونوں جوتے برابر ہوتے ہیں ویسی میری امت میں اور بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ حتیٰ ان کان منہم من اتی علی امہ علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک، اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ، یہود و نصارہ میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا، چوراہے پر اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا، تو میری امت پر قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میری امت کے لوگ مسلمان بھی اپنی ماں کے ساتھ چوراہے پر اعلانیہ ڈنکے کی چوٹ پر اپنی ماں کے ساتھ زنا نہ کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، قیامت سے پہلے یہ امت دیکھے گی کہ اس امت کا نوجوان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا، اپنی بہن کے ساتھ زنا کرے گا، اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرے گا۔ اور سن لو اے نوجوانوں، اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا، اپنی بہن کے ساتھ زنا کیا، اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا، تو یہاں تک پہنچانے والی اگر کوئی چیز ہوگی تو یہی شراب ہوگی، یہی شراب، کیونکہ اس سے زیادہ عقل پر ڈاکہ ڈالنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی۔
اگر چاہتے ہو کہ میرے ہاتھوں سے میری ماں کی عزت و آبرو بچی رہے، چاہتے ہو کہ میرے ہاتھوں سے میری بہن اور میری بیٹی کی عزت و آبرو بچی رہے، تو آج سے یہاں سے اٹھو تو قسم کھا کر اٹھو کہ آج کے بعد میں شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ مستقل اور مکمل شراب کے اوپر یہ میرا پہلا موضوع ہے۔ اپنی 20 سالہ زندگی کے اندر، 20 سالہ تقریری دور کے اندر مستقل مکمل پوری تقریر شراب کے اوپر اگر میں نے کی تو آج کی ہے۔ میرے بھائیوں اس کو آپ نوٹ کریے، مکمل شراب کے اوپر۔ اور اب میری گھڑی میں ایک